فراخ دلی کی جیت۔ مسلم بن سبی کوفی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا ہے، مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک نوجوان عرب نے بیک وقت ایک عورت کو پیغام نکاح بھیجا۔ مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں وہ عربی نوجوان بڑا ہی دلکش اور خوبصورت تھا۔ عورت نے ان دونوں کے جواب میں یہ کہلا بھیجا، تم دونوں نے مجھے پیغام نکاح بھیجا ہے، میں فی الوقت تم میں سے کسی کا حتمی جواب نہیں دے سکتی جب تک کہ میں خود دیکھ نہ لوں اور تمہاری بات سن نہ لوں۔ اس لیے اگر واقعی تم میں سے ہر ایک مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے تو میرے پاس فلاں وقت میں آؤ تاکہ میں کسی نتیجے پر پہنچ سکوں اور اپنے منتخب شریک حیات کی نشاندہی کر سکوں۔ خاتون کا پیغام پہنچتے ہی دونوں صاحبان اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خاتون نے شادی کا پیغام دینے والے دونوں صاحبان کو ایسی جگہ بٹھایا جہاں سے وہ اسے نظر تو نہیں آتے تھے، البتہ ان کی گفتگو کی آواز اس تک پہنچتی تھی۔ ادھر مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ جب عرب نوجوان پر پڑی تو اس کی پرکشش جسم، باکمال شباب، اچھی ہیئت اور اس کی شیریں کلامی سے مرعوب ہو گئے اور اندر ہی اندر اس رشتے سے مایوس ہو گئے، کیونکہ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب یہ رشتہ اس نوجوان ہی کو مل سکتا ہے، مجھے اب خواہ مخواہ کی امید نہیں باندھنی چاہیے۔ وہ سمجھتے تھے چونکہ ہر عورت کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کا شریک حیات پرشباب، پرکشش، جاذب نظر، خوبرو اور حسن و جمال کا پیکر ہو، اور یہ تمام صفات میرے ساتھی میں موجود ہیں جبکہ میرے اندر مفقود، لہٰذا جب اس خاتون کی فیصلہ کن نظر ہم دونوں پر پڑے گی تو بلا شبہ میرے مقابل ساتھی ہی کا انتخاب عمل میں آئے گا اور میرے حصے میں ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی کشمکش میں تھے کہ انہوں نے یکایک عرب نوجوان سے سوال کیا، بھائی تم حسن و جمال اور شیریں کلام سے نوازے گئے ہو، کیا تمہارے اندر اس کے علاوہ بھی کوئی اور خوبی ہے؟ عرب نوجوان بولا، ہاں ہاں، یہ اور وہ۔ یوں اس نے اپنی بہت ساری خوبیاں بیان کی اور انہیں انگلیوں پر گنتا رہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تمہارا حساب کتاب کیسا ہے؟ عرب نوجوان نے جواب دیا، میرے حساب کتاب کے کیا کہنے، ایک پیسے کا حساب بھی گڑبڑ نہیں ہوتا، کیونکہ میں رائی کے دانے سے زیادہ دقیق حساب کتاب رکھتا ہوں۔ اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا، لیکن میرا حساب اس سے مختلف ہے، میں ہزاروں روپے کی تھیلی گھر کے کسی کونے میں رکھ چھوڑتا ہوں، میرے اہل خانہ حسب خواہش اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، مجھے اس کے متعلق معلوم نہیں ہوتا کہ کتنا خرچ ہوا اور کتنا باقی رہا، مجھے مال کے ختم ہونے کی خبر اس وقت ہوتی ہے جب مجھ سے مزید مال کا تقاضا ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو وہ عورت بڑے غور سے سن رہی تھی۔ جب اس نے مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی تو کہنے لگی، اللہ کی قسم، یہ شخص مجھ سے شادی کا زیادہ مستحق اور زیادہ محبوب ہے، جو حساب کتاب کی پرپیش وادی میں پھنس کر میرا محاسبہ نہیں کرے گا، اور یہ عرب نوجوان مجھے پسند نہیں جو مجھ سے پائی پائی کا حساب لے گا۔ پھر اس خاتون نے مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی۔ شکراً، معافی ملے گی مگر ایک شرط پر۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک آدمی کسی کے باغ میں داخل ہوا، اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، بھوک کی شدت سے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، اس نے بھوک مٹانے کے لیے درختوں پر نگاہ ڈالی، باغ میں سیبوں کا درخت نظر آیا، چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور سیب توڑ کر اس کا آدھا حصہ کھا لیا، پھر باغیچے کے قریب ایک نہر کے پانی سے اپنی پیاس بجھائی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی غفلت سے ہوش میں آیا، کیونکہ بھوک کی شدت کے سبب اس نے سیب کھانے سے پہلے سوچا نہ تھا۔ اب جب جسم میں طاقت آئی تو سوچنا شروع کیا اور خود کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تیرا ناس ہو، بغیر اجازت کے کسی کا پھل کھانا تیرے لیے کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے قسم کھائی کہ جب تک باغیچے کے مالک سے مل کر اس سے معافی نہ مانگ لے وہ واپس گھر نہیں جائے گا۔ چنانچہ اس نے باغیچے کے مالک کو تلاش کرنا شروع کیا اور اس کا گھر پا کر دروازے پر دستک دی۔ مالک گھر سے نکلا تو اس نے اپنی آمد کا مقصد تفصیل سے بیان کیا، دراصل میں بہت بھوکا تھا، اس لیے میں نہر کے قریب واقع آپ کے باغیچے میں گیا
اور اس سے ایک سیب آپ کی اجازت کے بغیر توڑ کر اس کا آدھا حصہ کھا لیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ سیب بغیر اجازت کے کھانا میرے لیے جائز نہیں تھا، اسی لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میری معذرت قبول فرما لیں اور اس غلطی پر مجھ سے درگزر کر لیں یا پھر اس کا معاوضہ لے لیں۔ باغ کے مالک نے جب اس نوجوان کی بات سنی تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا دنیا میں اتنے متقی لوگ بھی ہیں، اور پھر اچانک اسے ایک خیال آیا۔ اس نے نوجوان سے کہا، میں تمہاری غلطی معاف نہیں کر سکتا، ہاں معافی کی صرف ایک صورت ہے کہ تم میری ایک شرط قبول کر لو۔ نوجوان نے کہا، کون سی شرط؟ باغ کے مالک نے کہا، میری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگی۔ نوجوان نے کچھ دیر سوچا اور موافقت میں سر ہلا دیا۔ مالک کہنے لگا، اس قدر خوش ہونے کی ضرورت نہیں، میری بیٹی اندھی، گونگی اور بہری ہے۔ میں مدت سے اس کے لیے خاوند کی تلاش میں تھا، کوئی مناسب شخص نہ ملتا تھا۔ نوجوان یہ سن کر غور و فکر کرنے لگا کہ اس بھنور سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، ایسی صورت میں اب کیا کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ ایسی عورت سے شادی کر کے اس کی تربیت اور خدمت کے ذریعے آزمائش میں پڑنا اس بات سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ میں ناجائز طریقے سے سیب کھانے کی وجہ سے جہنم میں جاؤں، اور پھر یہ دنیاوی زندگی تو چند دنوں کی ہے لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، اسی لیے کیوں نہ دنیاوی مصیبت ہی جھیل لی جائے۔ چنانچہ ناگواری کے ساتھ ہی صحیح اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ یہ رشتہ قبول کر لیا۔ جب شادی خانہ آبادی کے مراحل طے ہو چکے اور نوجوان کا نیا گھر آباد ہو گیا تو شب زفاف کو اس پر رنج و غم چھا گیا۔ اس کے دل میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ ایک عورت جو بات نہیں کر سکتی، دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، ایسی گونگی، اندھی اور بہری کے پاس میں کس طرح جاؤں گا؟ بہرحال نوجوان اپنی تقدیر پر راضی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور کہا، شب زفاف کو جب اپنی بیوی سے ملنے کے لیے وہ دلہن کے کمرے میں داخل ہوا تو دلہن جلدی سے اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ جب نوجوان نے دیکھا تو اس کے سامنے ایک نہایت خوبصورت، دانا اور بینا صحیح سلامت دلہن کھڑی تھی۔ نوجوان نے تھوڑا سا توقف کیا اور پھر کہا، یہ کیا ہے؟ مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ تمہاری دلہن اندھی، گونگی اور بہری ہے۔ دلہن کہنے لگی، میرے والد محترم نے آپ سے جو کچھ بھی میرے متعلق کہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ نوجوان نے کہا، مجھے ان ساری باتوں کی حقیقت سے آگاہ کرو جو تمہارے والد نے مجھ سے کہی تھی۔ دلہن نے جواب دیا، میرے ابو جان نے آپ سے میرے متعلق جو یہ کہا تھا کہ میں گونگی ہوں، تو یہ اس لیے کہ میں اپنی زبان سے کبھی کوئی غیر شرعی کلمہ نہیں نکالا اور نہ میں نے کبھی کسی ایسے شخص سے کوئی بات کی ہو جو میرا غیر محرم ہو، اور میرے ابو جان نے آپ سے جو میرے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں بہری ہوں، تو یہ اس لیے کہ میں کبھی کسی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھی جس سے میں غیبت، چغلخوری یا بے مقصد باتیں زینت مجلس بنتی ہوں، اور میرے ابو جان نے آپ سے میرے متعلق جو یہ کہا تھا کہ میں اندھی ہوں، تو یہ اس لیے کہ میں اپنی نگاہ کبھی ایسے شخص کی طرف نہیں اٹھائی جو میرے لیے حلال نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں یہ نوجوان کون تھے؟ یہ ثابت بن نعمان تھے، اور اس متقی شخص کو جو بیوی ملی اس کا تذکرہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ وہ کتنی پرہیزگار اور نیک سرشت تھی۔ اس پاکیزہ جوڑے سے اس عظیم ہستی نے جنم لیا جو آسمان علم پر ایک ستارے کی طرح چمکا اور جسے دنیا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے نام سے جانتی ہے۔ شکراً۔